السلام علیکم۔ سورہ انفال رکوع نمبر 3۔ آج ہم رکوع نمبر 3 کی پہلی 2 آیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 جس کے الفاظ میں نے ہم پڑھیں گے، یا ایو اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اطیعوا حکم مانو، اللہ کا، و رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور لا تولو مت پھرو عنہ اس سے، وانتم جب کہ تم تسمعون سنتے ہو۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہم وانتم تسمعون، اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو جب کہ تم سنتے ہو۔ اب اس کا سورہ انفال کی رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت کا ترجمے میں اللہ نے یعنی کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو کیا لکھا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی کہ مومنوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اطیع ہوتا ہے حکم ماننا، پیروی کرنا، کسی کے حکم کو، کسی کے آرڈر کو بجا لانا، اس پر عمل کرنا۔ اطیعوا اللہ ورسولہ وانتم ولا تولوا عنہم وانتم تسمعون، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ سب سے پہلے تو اللہ نے اس میں یعنی کہ اپنے حکم کا اور اپنے ساتھ کس کا ذکر کیا ہے؟ اپنے نبی کا، اپنے حکم کا اور اپنے نبی کے حکم کا اللہ نے دونوں کا ایک ساتھ ہی ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر فرض ہے، تم پر سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ خدا کا اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ روگردانی ہوتا ہے نافرمانی، جو نبی یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو احکامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے ہیں اس کی یعنی کہ پیروی کرو۔ اللہ کا نبی جو تمہارے سامنے جو قرآن مجید کی تعلیمات اور اللہ کی طرف سے جو عطا شدہ عنایات ہیں، احکامات ہیں، ان احکامات پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی کہ نافرمانی نہ کرو، یعنی کہ جیسے نبی کہتے ہیں ویسے ہی اس کا حکم مانو، اس میں اپنے سے کوئی چیز شامل نہ کرو، کیونکہ نبی بھی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ دونوں سائڈ سے دیکھا جائے تو اللہ نے بیان کیا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، اللہ نے فرمایا ہے اگر میرے تک پہنچنا ہے، میرا قرب حاصل کرنا ہے، میری عنایات حاصل کرنی ہے، میرے انعامات حاصل کرنے ہیں تو میرے نبی کے حکم پر چلو، کیونکہ بار بار میں نے آپ کو بتایا ہے نبی وہی کہتے ہیں جو خدا کہتے ہیں، نبی کبھی بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں بولتے۔ اس لیے اس آیت میں بیان کیا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے روگردانی نہ کرو جب کہ تم سنتے ہو۔ اگر تم سنتے ہو، سن کے بھی یعنی کہ ایک تو وہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تم کو کان عطا کیے ہیں، سننے کی صلاحیت عطا کی ہے، تو جو نبی احکامات تمہیں سناتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے یعنی کہ احکامات پر عمل کرو، روگردانی نہ کرو۔ اب آیت نمبر 2، اور لا تکونوا نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وہم حالانکہ وہ لا نہیں، یسمعون وہ سنتے۔ اب آیت نمبر 2، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
اور پھر اللہ نے سورہ انفال کی دوسری آیت میں کیا، رکوع نمبر 3 کی دوسری آیت میں کیا فرمایا، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، در حقیقت وہ نہیں سنتے۔ یعنی کہ اللہ نے اس میں کن کی مثال دی ہے، اس آیت میں سورہ انفال کے رکوع نمبر 3 کی دوسری آیت میں اللہ نے کس کی مثال دی ہے، کافروں کی۔ یعنی کہ کفار کے سامنے بھی جب اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بیان کرتے ہیں، تو کفار کیا کہتے ہیں، ہم نے سن لیا۔ پھر اللہ نے ساتھ ہی آگے کیا بیان کیا، در حقیقت وہ نہیں سنتے۔ یعنی کہ اللہ نے رکوع نمبر 3 کی سورہ انفال کی رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت میں بھی مومنوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ہے، اور یہاں کس کی دوسری آیت میں کس کی مثال دی ہے، کافروں کی۔ یعنی کہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں جب ان کے سامنے حکم خدا سنایا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ در حقیقت آگے ترجمے میں اللہ نے کیا بتایا ہے، در حقیقت وہ نہیں سنتے۔ جب اللہ کے نبی اپنے احکامات جو اللہ کی طرف سے بیان کردہ ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں تب وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم ایمان لے آئے۔ جب نبی پاک فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ کے احکامات ایسے ہیں، اللہ کی آیات ایسی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ جب نبی پاک یعنی کہ ادھر سے چلے جاتے ہیں، جب وہ اپنے شیطانوں کے سامنے ہوتے ہیں، اپنے بتوں کے سامنے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں در حقیقت ہم نہیں سنتے، ہم نے تو نبی کا جو کلام ہے، نبی کا جو فرمان ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اسے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ اس لیے اللہ نے دوسری آیت میں یہی بیان کیا ہے کہ کافروں سے اے مسلمانوں، اے مومنوں، کفار کے ساتھ تشبیہ نہ ہو جانا، کفار کے ساتھ مشابہ نہ کرنا، کیونکہ جب ان کو احکامات، اللہ کے احکامات سنائے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، در حقیقت وہ نہیں سنتے۔ سورہ انفال رکوع نمبر 3 آیت نمبر 1 اور 2، آپ نے اس کے الفاظ معنی اور ترجمہ یاد کرنا ہے اور اسے لکھنا بھی ہے۔ شکریہ۔